بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله المولانا العظيم. یہاں سے اب ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق پہلے حکم آ گیا ہے کہ نبی کی ازواج وہ امت کی امہات ہیں، امت کی مائیں ہیں، اور اس لحاظ سے انہیں بہت بڑا مقام فضیلت اللہ رب العالمین نے دیا. جب مسلمانوں کے حالات کچھ آسودہ ہونے شروع ہو گئے تو امہات المومنین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے ماہانہ خرچ میں اضافہ فرمائیے. ماہانہ یا سالانہ جو آپ ہمیں خرچہ دیتے ہیں اس میں اضافہ. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ خوشحالی آنی شروع ہو گئی تھی، اپنی ذات کے لیے فقر کو پسند کیا. تو جو ضرورت ہوتی تھی وہ تو پوری ہو جاتی تھی، اور ضرورت کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کبھی دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. تو یہ ضرورت ہے. ہاں، 2 مرتبہ بھرے پیٹ کھانا نصیب نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک فقر، اختیاری فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہوا تھا. شروع میں تو حالت واقعی ایسی تھی، بعد میں حالات کشادہ بھی ہو گئے تو آپ نے دنیا سے اپنے لیے زیادہ لینا مناسب نہیں سمجھا. امہات المومنین نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور پھر جب انہوں نے سب نے مل کر ایکا کر کے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا. اس کو کہتے ہیں واقعہ ایلا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ تھا، وہاں رہائش اختیار کر لی، حجرات میں جانا چھوڑ دیا. جب یہ خبر عام لوگوں میں پھیلی تو وہ اس انداز سے پھیلی کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی. ہاں سر. تو یہ بات اور زیادہ تکلیف دہ تھی، اور خاص طور پر حضرات شیخین کے لیے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے، کہ ان کی صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آتا ہے کہ ان کو جب خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو ان کا خادم تھا اس سے کہا کہ آپ سے کہیے کہ عمر آتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں تو آپ اجازت دیں. وہ لڑکا اندر گیا اور واپس آیا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ملی. انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر بے قراری کی حالت میں ایک طرف چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، کہا میرے لیے اجازت لو، میں ملنا چاہتا ہوں. وہ لڑکا پھر چلا گیا اور پھر واپس آیا اور کہا نہیں، آپ کے لیے اجازت نہیں. آپ پھر بے قراری کی حالت میں ادھر ادھر ہوئے، تھوڑی دیر کہیں اور چلے گئے، پھر واپس آئے. تیسری دفعہ ہو گیا، اور جب حضرت عمر مایوس ہو کے واپس جانے لگے تو پھر پیچھے سے آواز دی کہ آئے، آپ کو اجازت مل گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ ایک بوریے کے بستر پر آرام فرما رہے تھے. تو
تو سب سے پہلی بات جو حضرت عمر نے پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، چلے اب معاملہ ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کے لیے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قریشی تو اپنی بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، لیکن جب سے ہم آئے ہیں مدینہ میں تو ان انصار کی جو بیویاں ہیں یہ ذرا زبان دراز ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہماری بیویاں بھی انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور حضرت عمر کو بھی تسلی ہوئی کہ یہ جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ 29 دن اس پر گزرے، 30ویں دن پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، اس کی آسائشیں، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ فائدے دے دوں، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کروں، سراحا جمیلا، اچھی طرح سے، یعنی تمہیں فارغ کر دوں، کچھ دے دلا کر تمہیں طلاق دے دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے بالا خانے سے نیچے تشریف لائے اور ایک ایک زوجہ کے پاس جا کر ان کو یہ آفر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا عائشہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ابھی جواب دو، اس پر پورا سوچ لو، اور اپنے والدین سے مشورہ کرنا چاہو تو کر لو۔ اور پھر یہ آیت سنائی۔ حضرت عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ اس میں سوچنے کی کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے۔ اور باقی ازواج نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا۔ تو اس طرح یہ معاملہ حل ہو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تمہارا مقام عام عورتوں کا نہیں ہے، تو اگر تم میں سے کوئی بے حیائی کا مرتکب ہوگا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، نؤتها اجرها مرتين، تو اس کا ثواب بھی دگنا ہے۔ یعنی تمہارا سٹیٹس، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سے غلطی ہوگی تو سزا بھی دگنی ملے گی، اور تم نیک عمل کرو گی تو اجر بھی دگنا ملے گا۔ اس لیے اپنے سٹیٹس کو پہچان لو، تم عام عورتیں نہیں ہو۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت والی روزی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں لوچ پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں ملائمت پیدا نہ کرو، فیتبع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی لالچ میں مبتلا ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو، معروف، تمہاری آواز میں کھنک نہیں ہونی چاہیے بلکہ کڑک ہونی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اور ٹھہری رہو، قرار پاؤ اپنے گھروں کے اندر، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے بناؤ سے گھار نہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام وہ کر رہی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ موقع آیا ہے تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کا اسٹیٹس بتایا جا رہا ہے۔ وہ پہلے بھی شرم اور حیا اور اس کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان کو یقین دلایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا اسٹیٹس یہ ہے۔ واقمنا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وأطعنا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیات اپنے گھروں میں، من آیات اللہ، والحکمہ، اور حکمت میں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور خبردار ہے۔ اپنے گھروں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کی جگہ بناؤ۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والے عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور ایسی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کو تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، اب ایک اور آگے سے موضوع شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کرنا چاہتے تھے۔ اب زید بہت اچھے خوبصورت نوجوان، بہت اطاعت گزار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، لیکن عرب کے ماحول کے لحاظ سے ایک کمی یہ تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام تھے۔ ویسے تو ایک بنو کلب کے رہنے والے تھے، لیکن وہاں سے ان کو غلام بنا لیا گیا کسی طریقے سے، پھر مکہ کے بازار میں انہیں فروخت کر دیا گیا، تو اس پہ ایک دھبا لگ گیا یہ غلام۔ تو جو زینب تھی وہ قریش کے اشراف میں تھی، تو انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا نکاح کسی غلام سے کرا۔ یہاں اس پر اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کی ہے۔ فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں، امرا کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارہ، کہ ان کے پاس اپنا کوئی اختیار رہے۔ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، چاہے وہ نکاح کا ہی کیوں نہ ہو، تو اب ان کا اپنا اختیار ختم ہو گیا من امرہم، اس معاملے میں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو پھر وہ دور گمراہی میں پڑ گیا۔ اب جب یہ آیت آئی تو حضرت زینب نے سر تسلیم خم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کر دیا۔ لیکن یہ
جوڑی یعنی اس کو یعنی وہ نہیں ہوا، چلی نہیں۔ اب حضرت زید بھی ایک اس میں ذہنی طور پر شاید تھے، حضرت زینب نے بھی حکم تو مان لیا، لیکن بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جوڑی چلی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھاتے رہے کہ تم صبر کرو، چلاتے رہو، لیکن انہوں نے طلاق دے دی۔ اب اس کا ذکر ہے، اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ تو آپ اس شخص سے جس پر آپ نے بھی نعمت کی تھی اور اللہ نے بھی اس پر مہربانی کی تھی، یعنی حضرت زید، آپ اسے کہتے رہے کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھے رکھو، طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ اپنے جی میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ کھولنا چاہتا ہے، وتخشى الناس، اور آپ کو لوگوں کا خطرہ تھا یا ڈر تھا، واللہ احق ان تخشى، اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ زید نے اگر اس کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے دینا ہے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ اور عرب کے اندر ایک رسم اور بدعت تھی، وہ یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل کرنا تھا، تو یہ موقع ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اس کو ختم کر دے گا۔ ہاں، آپ کے ذہن میں ایک پرسیپشن یہ تھی، اندیشہ تھا، اور آپ نے کہا کہ اگر یہ میرے ذریعے ہوا تو یہ منافقین پھر پروپیگنڈا کریں گے، اور آپ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات واضح کر دی، واللہ احق ان تخشى، یعنی آپ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، جو اللہ نے آپ کو حکم دے دیا آپ کریں۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی، غرض پوری کر لی اور اسے فارغ کر دیا۔ ہاں جی، واحد صحابی ہیں جن کا نام آ گیا۔ زوجناکہا، تو ہم نے اس کو ہم کے نکاح میں دے دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین پر کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں، اذا قضوا منہم وطرا، جب وہ ان کو چھوڑ دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور کام شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں 4 ازواج موجود تھی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، اور چوتھی بھی کوئی موجود تھی، 4 جو ہیں وہ ازواج موجود تھے، یہ 5ویں ہو گئی۔ تو منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مومنین کے لیے تو حکم ہے 4 کا، اور آپ نے 5 کر دیے، تو یہ ساری چیزیں پھر اب یہاں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ما کان علی النبی من حرج، اور نبی پر کچھ حرج نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور اللہ کی سنت ہے جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مقرر ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، بلکہ وہ تو رسول اللہ ہے، وخاتم النبیین، اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔
جی ہاں جی، نبیوں پر مہر ہے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی تسبیح بیان کیا کرو صبح و شام۔ هو الذی یصلی علیک وملائکتہ، وہ ذات جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، علیکم، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کا آپس میں تحیہ اس دن جب یہ ملیں گے سلام ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اس سے جب ملیں گے یعنی اللہ سے، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے بہت اچھا عزت دار اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، ودع اذاہم، اور ان کے اذیت سے کو ان سے پرے رہیں، اس کو دور کریں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے آپ کے لیے کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، اور پھر تم انہیں چھوڑ دو، طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، فما لکم علیہن من عدہ، تو تم پر ان کے حق میں کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا، جس کو تم پورا کرو، فمتعوہن، تو ان کو کچھ فائدہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں چلتا کرو اچھے طریقے سے۔ یا ایھا النبی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، انا احللنا لک ازواج اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی بیویاں جن کو آپ نے مہر دے دیا ہے، وما ملکت یمینک، اور جو آپ کے ملک یمین میں آ جائیں یعنی باندیاں، مما آفاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ دے دے، وبنات عمک، اور ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور پھوپھی کی بیٹیاں جس طرح کی یہ زینب ہے، وبنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی حاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنہ، اور وہ عورت بھی آپ کے لیے مومن حلال ہے، ان وہبت نفسها للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے وقف کر دے، یعنی کوئی عورت یہ کہے کہ میں نبی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی چاہے کہ اس سے نکاح کر لے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص اجازت ہے مومنین کے علاوہ، یعنی آپ پر سے 4 کی قید اللہ نے ہٹا دی۔ ہاں نہیں آگے ہے، بتاتا ہوں، اب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے قید ہٹا دی، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ ان پر ہم نے ان کی ازواج کے بارے میں کیا قید لگائی ہے، عام لوگوں کے بارے میں، یعنی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی باندیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، لیکن یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ پر کوئی حرج نہ رہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اب آپ کی مرضی ان میں سے جس کو پیچھے کر دے
اور جس کو آگے لے آئے، یعنی ان میں سے پک اینڈ چوز کا آپ کو پورا اختیار اپنے اللہ نے دے دیا. یہ جو بیویاں ہیں بھی ہیں، جو باقی ہیں نہیں نہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو چاہے آپ تو ایک طرف کر دیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. نبی سے وہ قید بھی اللہ نے ہٹا دی وہ جو عدل کی ہے، کہ عام آدمی کو یہ کہا ہے نا کہ آپ نے اگر ایک سے زیادہ رکھنی ہے، نبی سے وہ قید ہٹا دی کہ یہ جو آپ کے نکاح میں ہے، ان میں سے جس کو آپ قریب کرنا چاہیں، جس کو دور کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے، اور جس کو دور کر دیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں. ذالک ادنیٰ، یہ اس لیے ہے ان تقر اعینہن، کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور نہ کھائیں وہ غم، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور راضی ہو جائیں اس پر جو آپ نے ان کو دیا ہے سب کو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان پر بڑھاپے کے آثار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ کوئی خواہش کی ہوگی ان کو طلاق دینے کی، تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ مجھے طلاق نہ دیں، البتہ میں اپنی باری آپ کی ازواج میں سے حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، لیکن مجھے اپنی زوجیت میں برقرار ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیما حلیما، اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، علم والا ہے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، یہ جو ہم نے آپ کو چوائس دے دی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ اپنی ازواج کو بدل دیں، اور چاہے آپ کو ان میں سے کسی کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی طلاق پہ بھی پابندی لگا دی، اور نہیں کسی پکی رہی، اور کسی اور کے نکاح پر بھی پابندی لگا دی. ہاں، وہ 11 جو اس وقت موجود تھی بس وہی ہیں. اب اس سے نہ زیادہ لے سکتے ہیں نہ ان کو چھوڑ سکتے. الا ما ملکت یمینک، سوائے باندیوں کے، باندیاں جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس آخری سال میں 9ویں سال یا 8ویں سال ایک باندی ماریہ خطیہ آئی جن کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب مسلمانوں کو عموماً معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس وقت جب کہ تمہیں حکم ہو کے داخل ہو جاؤ، تمہیں جب اجازت ملے گی تو تب داخل ہو. الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور خاص طور پر ایسے موقعوں پر نہ جایا کرو جو کھانے کے اوقات ہوں، یعنی کھانے کے اوقات تاک کر نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو. ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے تو پھر جایا کرو. فادخلوا، پھر جب جاؤ. فاذا طعمتم، تو جب تم کھانا کھا لو. فانتشروا، تو پھر منتشر ہو جایا کرو. ولا مستأنسین لحدیث، اور آپس میں گپ شپ کے لیے نہ بیٹھ جایا کرو. جب حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے لوگوں کو بلایا، تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کھانا کھانے کے بعد ادھر ہی بیٹھ کے گپ شپ لگاتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے اٹھ گئے کہ چاہے انہیں سمجھ آ جائے گی. آپ نے باقی حجرات کے چکر لگائے، واپس آئیے، پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے.
اور انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، تو اب ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ نبی کے گھر میں نبی کی ایک پرائیویسی ہے، تو تمہیں اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو کھانا کھانے کے لیے اگر بلایا جائے تو کھانا کھاؤ اور فوراً وہاں سے چلتے بنو، اور وہاں پر بیٹھ نہ جایا کرو گپ شپ کے لیے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، فیستحیی منکم، وہ تم سے شرماتا ہے، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگر تم ان سے کوئی چیز مانگو بھی تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم تکلیف دو رسول اللہ کو، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم اس کی ازواج سے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کبھی نکاح کرو، یہ تمہاری مائیں ہیں، تم پر حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه، اگر تم واضح کرو گے کوئی بات یا چھپاؤ گے، فإن اللہ کان بكل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کا علم رکھتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان کے باپ کے حوالے سے، ولا ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے حوالے سے، ولا اخوانہن، نہ بھائیوں کے حوالے سے، ولا ابناء اخوانہن، نہ بھتیجوں کے حوالے سے، ولا ابناء اخواتہن، نہ بھانجوں کے حوالے سے، ولا نسائہن، نہ اپنی میل جول کی عورتوں کے حوالے سے، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ اپنی باندیوں کے حوالے سے، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ یعنی یہ جو لوگ گنوائے گئے ہیں یہ ان کے پاس آ جا سکتے ہیں، ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کی میل جول کی عورتیں، وہ ان کے پاس آ جا سکتی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر آخری وہ ہے وہ لگائی جا رہی مہر۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صلات کا مطلب جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا یا قریب کرنا، اور صلات کا مطلب جب فرشتوں کے لیے آتا ہے یا انسانوں کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنا اور رحمت کی دعا کرنا۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رحمت کی دعائیں بھیجا کرو ان پر اور سلام بھیجا کرو سلام کہہ کر۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے تیار کیا ہے دردناک عذاب، ذلت کا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں مومن عورتوں پر اور مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، بغیر ما اکتسبوا، بغیر ان کے گناہ کے، یعنی وہ معصوم ہوتے ہیں، فقد احتملوا، تو وہ اٹھا لیتے ہیں بوجھ بہتانا، ایک جھوٹ کا، وہ اثما مبینہ، اور ایک بہت بڑے گناہ کا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو لٹکا لیا کریں۔ اوڑھنی کہتے ہیں ایک بڑی چادر، تو جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنی چادر کو اس طرح اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تو یہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو نہ ستایا جائے۔ جب وہ پردے سے اس طرح نکلیں گی
تو دیکھنے والا کہے گا شریف زادی جا رہی ہے، تو وہ ستائے گا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق باز نہ آئے چھیڑنے سے مومن عورتوں کو، لڑکیوں کو، یا اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے اندر سازشی عناصر یعنی یہود، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے ان کے مقابلے میں، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی آپ کے مقابلے میں، اور ان کی زمین تنگ ہو جائے گی، یعنی وہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے پھر یہاں رہیں گے۔ ملعونین، یہ لعنت زدہ ہیں، اینما ثقفوا، تم جہاں انہیں پاؤ، اخذوا، انہیں پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں قتل کر دو۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں تو کیا جانے پوچھنے والے کہ وہ گھڑی بالکل پاس ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ نے پھٹکار اور لعنت کر دی ہے کفار پر، اور ان کے لیے بھڑکتی بھی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن یہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں، یقولون یا لیتنا، تو کہیں گے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، اور کہیں گے اللہ ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی، فاضلونا، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا السبیلا، راستے سے۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے ان بڑوں اور سرداروں کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت اور پھٹکار ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے ستایا موسیٰ کو، پھر اللہ تعالیٰ نے بے عیب کر دیا موسیٰ کو جو لوگ وہ کہتے تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑا آبرو والا تھا۔ تو موسیٰ کو بھی لوگوں نے ستایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، تو تم ان لوگوں کی طرح حرکتیں نہ کرو، رسول کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وہ بات کیا کرو جو سیدھی ہے، یصلح لکم اعمالکم، وہ سنوار دے گا تمہارے اعمال، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑی کامیابی اسے ملے گی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں اور زمین کو، والجبال، اور پہاڑوں کو، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی خلافت کی یہ بار خلافت کی امانت جو ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا بے ترس اور نادان ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین، اور معاف کر دے اللہ ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خلافت علی الارض، زمین کی خلافت، یا یہ قرآن، ہاں 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 جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سبا۔
سورہ سبا یہ مکی صورت ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ پاک ہے وہ ذات جس کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں، آخر میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا اور باخبر۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا چیز گھستی ہے، داخل ہوتی ہے، اور جو اس سے نکلتی ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا، اور کہا کافروں نے، لا تأتین الساعہ، ہم پر ہرگز نہیں آئے گی قیامت۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، لتأتینکم، وہ ضرور آئے گی تم پر۔ عالم الغیب، یہ عالم غیب کی طرف سے خبر ہے۔ لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس سے پوشیدہ نہیں ہے ذرہ برابر کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں۔ ولا اصغر من ذلك، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز۔ ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے بڑی۔ الا فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ذرے کی بات کر رہا ہے۔ ذرہ کیا؟ ایٹم ہے، ایٹم ہے۔ تو اللہ فرمایا ولا اصغر من ذلك، اس ایٹم سے بھی نیچے کوئی چیز۔ اب اس وقت وہ دریافت نہیں ہوئی تھی، آج ہم کہتے ہیں نیوٹران، پروٹون، الیکٹران، ایٹم بم ہم نے بنا لیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ فرما رہا ہے ذرے سے بھی کوئی نیچے چیز ہے نا، تو اللہ اسے جانتا۔ یہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ذرے سے بھی نیچے کوئی چیز ہے، ورنہ اس وقت تو نہیں پتہ۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور عمل صالح کو کرنے والوں کو بدلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیات میں تاکہ ہمیں ہرا دیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ہم نے ہدایت دی ہے تجھے سیدھے راستے کی طرف، جو عزت والے رب اور تعریف والے رب اور تعریف والا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنهم لفي خلق جديد، اور کہنے لگے منکر کافر، کیا ہم تم کو بتلائیں ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر ہو جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے، اور تمہیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا، وہ بنا لایا ہے اللہ کا جھوٹ۔ ام بہ جنۃ، یا اس پر کوئی جن سوار ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے لیے عذاب ہے اور گمراہی ہے بہت دور کی۔ یعنی یہ جو باہر سے آتا تھا تو اسے کہتے تھے ہم تو بتائیں ایک بندہ ایسا آ گیا ہے جو قبروں سے دوبارہ انسانوں کے اٹھائے جانے کے عقیدے کو بیان کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاگل ہے اور مجنون ہے، اور تم بھی اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ تو لوگوں کو پہلے سے الرٹ کرتے تھے۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، تو کیا یہ دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے اور آسمان اور زمین میں ہے۔ ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر۔ ان فی ذلک لآیہ، اور اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر ایک بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے اپنی طرف سے داؤد کو فضل سے اور بڑی مہربانی سے نوازا۔
یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑ آواز سے آواز ملا اس کے، والطیر اور اے پرندوں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہا، ان عمل کہ بنا، صابغات زرہ کشادہ، وقدر فی السرد اور اندازے سے جوڑ کڑیاں، وعملوا صالحا اور نیک اعمال کر، انی بما تعملون بصیر میں تمہارے ساتھ تمہارے عمل کو دیکھتا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور سلیمان کے لیے ہم نے تابع کر دی ہوا، غدوها شہر ورواحها شہر، وہ صبح ایک مہینے کی منزل طے کرتی اور شام کے وقت ایک مہینے کی منزل طے کرتی، یعنی اس ہوا میں اتنا پوٹینشل تھا، سپیڈ تھی اس کی کہ صبح کے وقت وہ ایک مہینے کی مسافت طے کر سکتی تھی اور شام کے وقت بھی ایک مہینے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ الْعَيْنَ الْقِطْرَ اور ہم نے اس کے لیے بہا دیا پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ اور جنات اس کے تابع کر دیے، مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ جو اس کے آگے اس کے لیے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اور جو بھی سرکشی کرتا تھا ان میں سے ہمارے حکم کی، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ تو اسے شدید عذاب دیا جاتا تھا آگ کا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ تو وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا وہ کام کرتے تھے، من محاریب قلعے بنانا، و تماثیل اور تصاویر بنانا، و جفان اور لگن، کل جواب جیسے تالاب، و قدور الراسیات اور دیگیں جیسے پہاڑ جمے ہوئے ہوں چولہوں پر۔ اعملوا آل داود شکرا، آل داود تم کام کرو اور احسان شناسی بھی کرو، وقلیل من عبادی الشکور اور میں تھوڑے ہی بندے وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا، اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں وہ جیسے ایک پہاڑ ہیں وہ سجائی جاتی تھی، جمائی جاتی تھی، نیچے چولہا ہوتا تھا اس میں کھانا ان کے لیے پکایا جاتا تھا، اور یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ بس جب موت کا وقت آیا سلیمان کی تو اس کی موت پر صرف اس کے ایک جو اسے کیا کہتے ہیں جی جو اس کو کھاتی ہے، سیخ کہتے ہیں اسے، یا اسے ہاں اور بھی کچھ کہتے ہیں، لکڑی کو دیمک، ہاں دیمک۔ تو کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، انسپیکشن کر رہے ہیں، بیت المقدس بنوا رہے ہیں، جنات ان کی دیکھا دیکھی کام کر رہے ہیں کہ بھائی سلیمان کھڑے ہیں ہماری انسپیکشن کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کھڑے کھڑے۔ اللہ بھی بے نیاز ہے، بس اب تمہارا کام پورا ہو گیا، آ جاؤ۔ اب وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور ان کی موت واقع ہو گئی ہے، اور نیچے سے لاٹھی کو دیمک لگ گئی، اور اس نے لاٹھی کو چاٹنا شروع کر دیا، کمزور کرنا، جب وہ لاٹھی ٹوٹی تو یہ گرے۔ اب اس میں قرآن یہ وضاحت نہیں کرتا کتنا عرصہ وہ کھڑے رہے، وہی نا۔ اچھا، اب حکمت یہ تھی کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرانی تھی، اور خود جنات کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ فوت ہو گئے تو ہم اتنی پھٹیک نہ کاٹتے، تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھڑے ہیں اور کام کر رہے تیزی سے کہ نہیں کریں گے تو ماریں گے، اور ادھر ان کی روح قبض ہو چکی ہے۔ تو فرمایا فلما قضینا علیہ الموت جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تو اس کی موت کو نہ جتلایا اس کی موت کو مگر ایک، یعنی وہ خبر نہ پہنچی اس کی موت کی مگر ایک زمین سے اس کو دیمک کو،
تأکل من ساعتہ، جس نے کھا لیا اس کا عصا، فلما خر، جب وہ گر پڑا، تبینت الجن، تو جنات پر واضح ہوا، اللہ كانوا يعلمون الغیب، کہ اگر وہ رکھتے غیب کا علم، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس تکلیف دہ عذاب میں نہ رہتے۔ اچھا، اب دیکھیں اتنا روب تھا ان کا کہ جنات ان کے قریب بھی نہیں آتے تھے، سوال جواب بھی نہیں کرتے تھے، حکم کی بس تعمیل کرتے تھے۔ تو قریب تو انہوں نے آنے سے ڈرتے تھے، دور دور سے نظر آ رہا تھا کہ سلیمان کھڑے ہیں۔ تو یہ حال تھا۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آیا، اور سبا کے لیے ان کی بستی میں نشانی ہے۔ قوم سبا، یہ جو موجودہ یمن ہے نا، یمن سعودی عرب کا جنوب، یہ سبا کا علاقہ، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، سمندر وافر تھا اس کے ساتھ لگا ہوا۔ تو فرمایا کہ سبا کے لیے ان کی بستی میں نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، یہ ایسا نقشہ اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے جس طرح کہ ایک موٹر وے ہے، شاہراہ ہے جو بیچوں بیچ گزر رہی ہے، اور اس کے دائیں بھی باغات ہیں اور بائیں بھی باغات ہیں۔ تو باغ دائیں پر بھی اور بائیں بھی، دونوں طرف باغات ہیں۔ کلوا من رزق ربکم، تو کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ رزق ہے، ورب غفور، اور بخشنے والا رب ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اتنی خوشحال قوم تھی کہ انہوں نے بطور ایندھن آگ میں جلانے کے لیے سندل کی لکڑی استعمال کرتے تھے۔ سندل کی لکڑی سب سے مہنگی ہوتی ہے، خوشبودار، تو آگ میں جلانے کے لیے سندل کی لکڑی استعمال کرتے۔ اور جب سمندری جہاز ان کے علاقے میں داخل ہوتا تو ہوا کی خوشبو سے اسے پتہ چل جاتا کہ ہم قوم سبا میں، یعنی پھل پھول درخت اتنے زیادہ تھے، اور اتنے ٹیکنالوجی والے تھے کہ امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے تدبر قرآن میں کہ ان کا جو کیپٹل تھا مآرب، ان کا جو دارالحکومت تھا، اور یہ آج سے 4000 سال پہلے کی بات، وہاں انہوں نے 32 منزلہ عمارت بنائی تھی۔ یہ ہمیں مآرب، مآرب، اور مآرب کے آس پاس انہوں نے ڈیم بنایا جس میں یہ برساتی پانی کو جمع کرتے تھے، اور وہ ہمارے اس تربیلا ڈیم سے بڑا ڈیم تھا۔ تو یہ بہت متمدن قوم تھی۔ ہاں، فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان پر ایک بند توڑ عذاب بھیج دیا۔ ہاں، اس کی نشانیاں آپ کو ان کی وہ نشانی ہے اس کی ان محلوں کی اور ان چیزوں کی، کھنڈرات کی ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے چوہے مسلط کر دیے، جو بھی کر دیا، ان چوہوں نے اس بند میں شگاف ڈال دیا، اور شگاف سے، جبکہ وہ لبالب بھرا ہوا تھا پانی سے۔ تو اب خیال کریں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ ہمارا تربیلا ڈیم یہ پانی سے لبالب بھرا ہو اور یہ بند ٹوٹ جائے تو جہلم تک آپ کو زمین نظر نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح جب وہ بند ٹوٹا تو اس کا پورا علاقہ سیلاب میں آ گیا۔ وبدلناہم بجنتیہم، اور ان کے وہ جو باغات تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدل دیا، جنتین ذواتین اکل حمط واثل وشیء من صدر قلیل،
تو اس میں سے کوئی کسیلے اور خاردار جھاڑ اور بیر وہ بچ گئے، باقی سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ظاہر ہے ریتلی مٹی اور سمندر اور جو پانی تھا اس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اور ہم بدلہ دیتے ہیں اس طرح ناشکری کا، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاہرا وقدرنا فیها السیر، اور ہم نے ان کے اور دوسری بستیوں کے درمیان برکت رکھی تھی، اور ان کے درمیان بستیاں قائم کی ہوئی تھیں اور ان کی منزلیں مقرر کرتی تھیں، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تاکہ تم دن اور رات اس میں چل پھر سکو۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے سفر کو ذرا طویل کر دے۔ یہ کیا، ہم گھر سے نکلتے ہیں صبح نکلتے ہیں شام تک دوسری بستی میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں ذرا دور دور کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے احسان کیا تھا کہ انہیں قریب قریب بستیاں دی تھی تاکہ ان کے آنے جانے میں چلنے پھرنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دور دور کے سفر چاہیے، ہم ایک بندہ یہاں پر ہو دوسرا کینیڈا میں ہو، تاکہ ایک دوسرے کا منہ ہی نہ دیکھیں۔ انسان ہاں، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو ہم نے انہیں قصہ کہانی بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور انہیں کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، تو اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ان پر سچ کر دکھایا ابلیس کا گمان، فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اسی کی پیروی کی، الا فریقا من المؤمنین، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے جو ایمان لائے وما كان له علیہم من سلطان، حالانکہ اس کو ان پر کوئی زور نہیں تھا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، سوائے اس کے کہ ان کو یقین تھا جو ایمان لائے گا آخرت پہ، ممن هو منها فی شک، تو وہ اس میں شک کرتے تھے، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ ہاں؟ قوم سبا پر نبی کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ وہی ہے جس میں ملکہ بلقیس گزری ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے تم ان لوگوں کو بلاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک سمجھتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ایک ذرہ برابر بھی تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے آسمانوں اور زمین میں، وما لہم فیہا من شرک، اور نہ ہی اس میں کسی کا شریک ہے کوئی، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی ہے اس میں مددگار، ولا تنفع الشفاعہ، اور نہ ہی فائدہ دے گی کوئی شفاعت عنده اس کے ہاں، الا لمن اذن له، سوائے اس کے لیے جس کا وہ خود حکم دے، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ہو جائے گی ان کے دلوں میں، قالوا ماذا، تو کہیں گے یہ کیا، قال ربکم، تو فرمائے گا تمہارا رب، قالوا الحق، تو کہیں گے کہ حق ہے، وهو العلی الکبیر، اور وہ بلند اور بالا ذات ہے۔ جب ان کے دلوں پر گھبراہٹ ہوگی تو کہیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، تو وہ کہیں گے ہمارے رب نے جو بھی کہا حق کہا، وهو العلی الکبیر، اور وہ بہت ہی بڑا ہے، بڑا ہی بالا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی دیتا ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ہم یا تو بے شک ہدایت پر ہیں یا بڑے گمراہی میں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دیجئے کہ تم سے پوچھ نہ ہوگی جو ہم نے گناہ کیا، اور نہ ہم سے پوچھ ہوگی جو تم کرتے ہو۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا،
کہہ دیجئے جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والا اور علم رکھنے والا۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، کہہ دیجئے کہ مجھے دکھلاؤ تو صحیح جن کو تم نے اس سے ملا لیا اور اس کے ساتھ ساجھی اور شریک قرار دیا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ قل لکم میعاد یوم، تو کہہ دیجئے تمہارے لیے اس کی میعاد مقرر ہے ایک دن، لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تو جب وہ آئے گی تو اس کی گھڑی نہ ایک لمحہ پہلے کی جائے گی اور نہ بعد میں مؤخر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔